اس ایک حکایت میں کئی مسائل کا حل ہے اگر آپ نے ذرا سی توجہ فرمائی۔ صحابی رسول بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتا ہے، اور مسلمانوں کے مشہور مورخ جو تاریخ کے امام کہلاتے ہیں مسلمانوں کے یہاں ابن خلدون، انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا۔ صحابی رسول آ کر خدمت رسول میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، کچھ عجیب کیفیت میرے دل و دماغ کی ہو گئی ہے، کلمہ آپ کا پڑھتا ہوں، اطاعت آپ کی کرتا ہوں، لیکن محبت علی سے ہے۔ برابر میں بیٹھنے والے نے رسول اللہ سے پہلے پوچھا، یہ کون سا طریقہ ہے اطاعت رسول کی، محبت علی کی؟ کہا یہ معرفت کی بات ہے۔ کسی دل جلے پوچھا، یہ کون سا طریقہ ہے اطاعت رسول کی، محبت علی کی؟ تو جواب دیا کہ بھائی اپنی اپنی معرفت کی بات ہے، اپنے اپنی نفاست قلب کی بات ہے، اپنی اپنی طہارت کی بات ہے، اپنے اپنے شجرہ نسب کی شرافت کی بات ہے۔ کہا کیسے؟ اطاعت رسول کی کرتے ہو محبت علی سے؟ کہا ہاں، رسول کی اطاعت ہی کی جا سکتی ہے، محبت نہیں کی جا سکتی۔ بڑا عجیب جملہ ہے اگر آپ توجہ کریں اس جملے پر۔ رسول اللہ کی اطاعت کی جا سکتی ہے، رسول سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ رسول ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، رسول تو اللہ کے محبوب ہیں، رسول سے اللہ محبت کرے۔ کیا تو رسول سے محبت کا دعویٰ کر کے اللہ کی محبت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے؟ کہا کیسے؟ کہا قرآن نے اعلان کیا ہے سورہ مبارک آل عمران میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کا اتباع کرو۔ تو رسول سے محبت اللہ کرے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو غلامی رسول میں اپنے لیے سربلندی تلاش کرتے ہیں۔ ہاں، اطاعت رسول کی کر رہے ہیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ محبت علی سے کی جائے گی، یہ قرآن کا حکم ہے۔ بڑی توجہ جان محترم، جب صحابی نے یہ تکرار کی، سوالات کی، تو پیغمبر اسلام پوچھتے ہیں کہ اپنے سوال کو پھر دوہرا۔ صحابی نے بستہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، محبت علی سے کرتا ہوں، اطاعت آپ کی ہے۔ کہا تجھے علی کی محبت محسوس کیسے ہوتی ہے کہ تو علی سے محبت کرتا ہے؟ کہا مجھے علی کی محبت اس طرح محسوس ہوتی ہے کہ جب آپ کی بزم میں بیٹھتا ہوں اور علی آ جاتے ہیں تو نگاہ آپ کے چہرے پر ہوتی ہے، دل علی کو سجدہ کرنے کو جی چاہ، کیونکہ نگاہ کا تعلق احترام سے ہے، توجہ، نظر کا تعلق احترام سے ہے، دل کا تعلق محبت سے ہے۔ دل اس قبلہ جہاں کی طرف جھکتا ہے، نظر آپ کی بارگاہ میں ٹھہر جاتی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں میں قربان ہو جاؤں، کتنا بڑا مسئلہ حل کیا ہے۔ کہا جب تیرے دل میں علی کی محبت کسی موجزن سمندر کی طرح، متلاطم سمندر کی طرح موجے مارا کرے تو تجھ پر واجب ہے کہ جا کر اپنی ماں کے پیروں کو بوسہ دیا کر۔ بھائی بڑی توجہ دوست، اب یہ کس نے فرمایا؟ سرکار رسالت میں یہ ذہن میں رہے۔ کہا کہ جب علی کی محبت تیرے دل میں موجے مارا کرے تو اپنی ماں کو سجدہ کیا کر۔ وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ، میری ماں تو مر گئی۔ یہ سارا منظر آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کو اس تقریر کا لطف آئے گا۔ یہ علم، یہ شبیہ، یہ زیارتیں جو آپ کے تحت نظر ہے نا، اس کے پس منظر میں یہ تقریر کر رہا ہوں، اس لیے ذہن میں رکھیں۔ اپنی ماں کو سجدہ کیا کر جب علی کی محبت تیرے دل میں موجزن ہو۔ کہا مولا میری ماں تو مر گئی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، ابن خلدون نے لکھا کہ اگر تیری ماں مر گئی ہے تو اپنی ماں کی قبر کو سجدہ کیا کر۔ اگر ماں مر گئی ہے تو ماں کی قبر پر جا اور جا کر بوسہ دے۔ آپ نے خاموشی سے سن لیا یہ جملہ، پورا شرعی مسئلہ پیغمبر اسلام نے حل کر دیا۔ یعنی علی سے محبت کی تعلیم دینے والی ماں اگر مر بھی جائے تو اس کی قبر پر بوسہ دینا بدعت نہیں ہے، شریعت ہے، شریعت ہے۔ اگر قبروں پر جانا، قبروں پر بوسہ دینا، قبروں کا احترام کرنا شریعت میں بدعت ہوتا تو پیغمبر اسلام کبھی بھی ایک صحابی کو یہ تعلیم نہ دیتے۔ وہ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میری ماں تو میرے بچپن میں مر گئی تھی، مجھے تو اس کا نشان قبر بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ پورے مجمع کی توجہ آج کی اس مجلس کے لیے اہم ترین جملہ ہے یہ کہ مولا میری ماں بچپن میں مر گئی تھی، مجھے تو اس کی قبر کا نشان بھی پتہ نہیں ہے۔ کہا اگر اس کی قبر کا نشان تجھے پتہ نہیں ہے تو اپنے گھر میں جا، اپنے گھر میں جا، زمین پر بیٹھ، زمین پر بیٹھ کر انہی سے اپنی ماں کی قبر کی شبیہ بنا اور اس کو ماں کی قبر تصور کر اور اسے بوسہ دے۔ عزیزو آپ نے کیا سنا؟ اے ہماری شبیہ پر اعتراض کرنے والوں، پیغمبر نے واضح شریعت کا حکم بتا دیا ہے کہ اگر اصل تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو شبیہ بنانا عبادت ہے۔ توجہ ہے نا؟
اگر ماں کی قبر کا نشان نہیں ملتا تو زمین پر بیٹھ کر ماں کی قبر کا خط کھینچ، نشان بنا اور اس کو بوسا دے. ماں کی قبر تصور کر کے یہ تیرا بوسا ماں کی حقیقی قبر تک پہنچے گا. تو یہاں کی زری کا بوسا حقیقی زری تک جاتا ہے، یہاں کے علم کا بوسا حقیقی علم تک، یہاں کا سلام وہاں تک جاتا ہے. دنیا کہتی ہے صاحب آپ زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا صاحب زمان، یہ زیارتیں پڑھتے ہیں. آپ کا یہ اتنی دور کا سلام ہزاروں میل پہ کیسے ان کی قبروں تک اور ان کی ارواح تک اور ان کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے؟ میں کہوں گا کہ تم جو ہر 14 شعبان کو ہر شعبان کے مہینے میں جا کر قبرستان میں جاتے ہو، بھئی یہ تو شریعت کا بنیادی حکم ہے سارے مسلمانوں کے لیے کہ جب بھی قبروں سے گزرو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور. تو تمہارے یہ گناہگار مردوں تک تو تمہارا سلام پہنچ جاتا ہے، اور جو علامت حیات ہیں، جو زندگی کا مقصد ہے، ان تک یہ سلام نہیں جائے گا، ان تک یہ سلام نہیں پہنچے گا. سوال کرنے والے نے کہا مولا میں بچپن میں میری ماں مر گئی تھی، مجھے نشان قبر بھی پتا نہیں. مولا فرماتے ہیں اپنی ماں کی قبر کا نشان اپنے ہاتھ سے بنا، اسے جا کر بوسا دے. صحابی کہتا یا رسول اللہ میں نے تو علی کی محبت کا آپ سے اظہار کیا تھا، علی کی محبت سے ماں کی قبر کا اور ماں کی قبر کو بوسے کا اور ماں کے پیروں کے بوسے کا آخر تعلق کیا ہے؟ آپ میرے بارے میں کچھ فرمائیے. سرکار فرماتے ہیں کہ تیری فضیلت نہیں ہے، اپنی ماں کی قبر کو بوسا اس لیے دے اور یہ کہہ کر دے جب علی کی محبت تیرے دل میں دریا کی طرح موجے مارے تو ماں کی قبر کو بوسا دے کہ ماں تجھ پر لاکھوں سلام کہ تو نے میری ولادت میں خیانت نہیں کی.